وہ ٹاپک اور عنوان ہے وہ ہے عقیدہ اہل سنت اور شان اہل بیت اطہار۔ یہ بڑا خوبصورت عنوان علامہ صاحب نے میرے ذمہ لگایا۔ آئیے ذرا میں اس کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یاد رکھیے یہ جو لفظ عقیدہ ہے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ عقیدہ عقد سے ہے، عین قاف دال یہ اس کے حروف اصلیہ ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے پکا کرنا، مضبوط کرنا، اور ایسا پکا اور مضبوط کرنا کہ جس کے اندر نہ ٹوٹنے کی گنجائش ہو اور نہ ہی اس کے گم ہونے کی اور خراب ہونے کی گنجائش ہو۔ اسی واسطے جب کوئی سودا طے ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عقد تام ہو گیا ہے، اور کتاب النکاح پڑھا جائے تو کہتے ہیں ان کا آپس میں عقد ہو گیا ہے۔ مطلب عقد کا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا مضبوط ہونا۔ عقیدے کو عقیدہ کہتے اس لیے ہیں کہ وہ نظریات جو قرآن میں اللہ نے عطا کیے اور ان کی پھر وضاحت حدیث میں میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمائی، ان کو سمجھ کر اپنے دل میں اس طرح رکھ کے پکا ہو جانا کہ شیطان کوشش بھی کرتا رہے تو کوئی بھی گرہ کھول نہ سکے، بلکہ بندہ اس عقیدے پر ثابت قدم رہے۔ یہ ہوتا ہے لفظ عقیدہ کا مطلب۔ عقیدے کا معنی مضبوطی ہے، اور عقیدہ اسلام جب کہا جائے تو اس سے مراد اسلامی نظریات ہوتے ہیں۔ ہر مذہب کے اندر اس کی کوئی نہ کوئی نظریات ہوتے ہیں، اور یہ یاد رکھیں ہر مذہب کے جو نظریات ہیں اور ہر مذہب کی جو رسومات ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ان کا ایک رائٹ ہے، ایک اجازت ہے۔ لیکن دنیا کے کسی مذہب میں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کرتے ہوئے آپ اللہ کی توہین کریں، یعنی توحید کی یا رسالت کی یا صحابہ کی یا اہل بیت کی۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بات تو کرنا چاہتے ہیں امام پاک کی یا سیدنا صدیق اکبر کی یا رسالت امام علیہ السلام کی، لیکن بات کرتے کرتے بیچ میں جب توہین کرتے ہیں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، اور جب روکا جائے تو روکنے والے کو بس اوقات معاذ اللہ استغفر اللہ فسادی سمجھا جاتا ہے، جبکہ جو روکنے والا ہوتا ہے اس کو آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ وہ چوکیدار ہے کہ جو تمہارے سامان کی حفاظت کرنے والے کے مترادف ہے، بول رہا ہے وہ تمہارے ایمان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس واسطے اس بات کو سمجھا کریں۔ آج کل کا یہ ایک عجیب دور آ گیا، تو یہ بات آپ سارے حضرات نوٹ بھی کریں اور سنیں بھی اور سمجھیں بھی۔ ہر مذہب اور مسلک کے اندر وہ بات کر سکتے ہیں صحابہ کی، اہل بیت کی۔ یہ ایام محرم کے چل رہے ہیں تو ہر مذہب والا امام حسین کی بات کر سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ کا مذہب ہوگا، آپ اس کے مطابق امام حسین کا ذکر کریں۔ آپ کے کوئی مذہبی رسومات ہوگی، آپ وہ اپنی ادا کریں۔ آپ 2 دن کریں، 10 دن کریں، 20 دن کریں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ آپ نے مر کے قبر میں جانا ہے، جواب دینا، میں نے مر کے جانا، میں نے جواب دینا ہے۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے اور آپ کی رسومات کیا ہیں اور آپ ادا کیسے کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جب آپ یہ ادا کر رہے ہیں تو صحابہ کی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ رسومات ادا ہو رہی ہے تو آل رسول کی توہین کیوں ہو رہی ہے؟ یہ کون سا دنیا کے کسی مذہب کے اندر دوسرے مذہب اور مسلک کے کسی بھی مقدس ہستی کی توہین کی اجازت نہیں ہے۔ اگر امت کو یہ سمجھ آ جائے تو یہ جتنے تفرقے ہیں وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کو ویسے ہی ہر قسم کے تفرقے سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو کلیئر کٹ ہم نے بتا دیا کہ ہر بندے کا اپنا مذہب ہے، اپنی رسومات ہیں، وہ اپنے طریقے سے امام پاک کا ذکر کریں، لیکن ایک مسئلہ ذہن میں رہے کہ کوئی بھی صحابہ اور اہل بیت کی توہین کر سکتا نہیں۔ نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے، اور نہ پاکستان کا قانون اجازت دیتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پر عمل ہو جائے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ابتدا میں نے بتایا تاکہ کلیئرنس ہو جائے کہ ہر بندے کا ایک دائرہ ہے، وہ اپنے دائرے میں رہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب تجاوز ہوتا ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب اپنے دائرے میں رہ کر لوگ بات نہیں کرتے اور نکل کر آگے جاتے ہیں تو پھر امت میں تلخی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں تلخیوں سے بچائے۔ آج چونکہ مجھے کہا گیا کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، تو آج میں آپ کو اپنا دائرہ بتاؤں گا کہ ہمارا دائرہ کیا ہے۔ جو ضروری تھا وہ میں بتا چکا، جس میں سب کے لیے بھلائی بھی ہے، امن بھی ہے، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اب آ جائیے، یاد رکھیں عقیدہ مائنڈ سیٹ اور نظریات کو کہتے ہیں۔ ہر مذہب، ہر دین، اور جو جس کا یعنی بدھ مت سے لے کر اسلام والوں تک، اور اسلام سے لے کر ہندو تک، اور ہندو سے لے کر یہ جتنے باقی لوگ ہیں، سب کا کوئی نہ کوئی دین ہے، اور اس کے مطابق ان کے نظریات ہیں، سوچ ہے۔ وہ جو نظریہ اور سوچ اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہمارا جو عقیدہ اس کو عقیدہ اسلام کہتے ہیں،
اور عقیدہ مضبوط اور اسلام سلامتی والا. ہمارا عقیدہ سلامتی والا ہے. ہمارے عقیدے کے اندر کسی قسم کا خلل نہیں ہے, یہ یاد رکھ لیجیے. اب پنجابی میں یہ ویسے ہے لیکچر, میں چاہتا ہوں اردو میں ہو جائے تو چلے یہ قوم کے لیے ذخیرہ بن جائے گا. پتہ نہیں کتنے دیہڑے جینے ہیں, لیکن یہ سننے والی قوم تو یاد رکھے گی نا جی. بہرحال علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذرا پنجابی میں بھی بات ہو جائے, تو چلو آپ پنجابی اچھی گل کر لینے ہیں. تو میں گل کردا پیا کہ جڑا عقیدہ ہے نا, عقیدہ اسلام والا, عقیدے دا معنی نظریات, اسلام دے دتے ہوئے قانون, اور اے جڑا اگے لفظ اسلام آ گیا سلامتی والے. ساڈے اسلام دے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے. میں تمہیں یہ ایک نقطہ عرض کر دینا جے سمجھ آ جاوے تا. فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, فرمایا جیڑا بندہ کسی بھی دین وچ ہوے او چھڑ کے جدو کلمہ پڑھ کے حضور دی غلامی وچ آ جاوے تے اللہ تعالیٰ دے سارے پچھلے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے. تسی ویکھو ساڈے دین اسلام دے اندر کتنی وڈی سلامتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ, اگر کوئی 80 سال دی عمر دے وچ بھی کلمہ پڑھ گیا ہے تو وہ پھر پچھلی زندگی دے سوال نہیں ہوئے گا, اللہ نے وہ گناہ معاف کر چھڈے نے. تو میں نوری صاحب سنے سارے دی توجہ چاہتے ہوئے جملہ بولن لگیاں تے مٹھا جہا بولن لگیاں تاکہ تمہیں سمجھ آوے. کوئی عام بندہ ہوئے اور وہ کلمہ پڑھ لوے, 1400 سال تو بعد دا مسئلہ بھی یہی ہے کہ انہیں 70-80 سال دی عمر ایک کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ پچھلی زندگی تے تسی سوال نہیں کر سکتے, کیونکہ انہیں کلمہ پڑھیا تے اللہ نے معاف کر چھڈیا ہے. تو جڑا تیرے میرے کو آ کے کلمہ پڑھے وہ دے پچھلے گناہ معاف نے. صحابیاں نے تو مصطفیٰ دے کو آ کے کلمہ پڑھیا ہے نا. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات نو؟ تو پھر صحابہ کرام نے کلمے پڑھ لے تو پھر بندہ یہ پوچھے کہ دلوں پڑھیا سی یا نہیں پڑھیا سی. حالانکہ اللہ فرماندا ہے قلوبہم, فرمائنا دے دل دے وچ ایمان ہے, وزینہ فی قلوبکم, کہ اس ایمان نو اسی نہ دے دل دے وچ فٹ کر چھڑیا ہے. تو یار اتنی بڑی مہر ہوئے تو پھر بھی صحابہ کرام اور آل تے تنقید ہوئے تو اس بات دی اجازت اسلام نہیں دینا. اے اصل مسئلہ ہے جنہوں سمجھنا چاہیے ہے. تو اسلام سلامتی والا دین ہے. اور کتنی سلامتی, ادھر ویکھیا جے فتح مکہ دی ذرا ہسٹری پڑھو گے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسلے سفر تے جا رہے ہیں نا, مکے دے قریب پہنچے تو ایک راستہ تھوڑا تنگ آ گیا تو نبی پاک نے اپنی سواری روکی, فرمایا تھے رک جاؤ, جنہیں گزرنا یا سواری تو اتر کے جاوے یا راہ بدل کے اتو دی جاؤ. کسی ایک بندے نے سوال کیا بھی حضور دی وجہ کیا ہے؟ رحمت عالم علیہ السلام نے جواب دیتا بھی یہ جھاڑیاں دے اندر نا ایک کتی نے بچے دیتے ہوئے نے تے او دے آرام دے وچ خلل نہیں پیدا کرنا سی, کیونکہ میرا دین میرا اسلام اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ اسی کسی جانور نو بھی بے آرام کر چھڑیے. میں سادہ جی گل کرنا چاہنا, اتنی سلامتی والا دین کہ جڑا انسان تے انسان جانوراں دے بھی حقوق دے رہا ہے. اور پھر ایتھے میں یہ گل کراں, جس اسلام دے اندر جانوراں نو تسی تکلیف نہیں دے سکدے, اس اسلام دے اندر تسی مسلماناں نو کیویں تکلیف دے سکدے ہو؟ اس اسلام دے اندر ولیاں نو کیویں دے سکدے ہو؟ اور اس اسلام دے اندر تسی صحابہ اور اہل بیت نو کس طرح تکلیف دے سکدے ہو؟ بات سمجھ آ رہی سارے حضرات نو؟ او میرے بھائی یہ دین اتنی سلامتی والا دین ہے, اور اے سلامتی آج سانو سمجھنی پڑنی ہے, اور اس سے واسطے آج اس موضوع دا انتخاب کیتا گیا ہے. گلاں ہور بھی ہے نے لیکن ہن میں ایک ایک مثال دیواں گا تے گل دور ٹوٹ جائے گی. اے جڑا عقیدہ اسلام ہے سلامتی والا عقیدہ, یہ دیاں پھر اگے دو قسماں نے. کتنی قسماں نے جناب؟ دو قسماں. ایک دا تعلق ہے ضروریات دین دے نال, اور ایک دا تعلق ہے ضروریات اہل سنت دے نال. ضروریات دین دا مطلب یہ ہے کہ جس ویلے تسی اینو قبول کر لیا تے تانوں ہن بندہ مسلمان کہہ سکے گا اور تسی دائرہ اسلام دے وچ آ جاؤ گے. اور یہ کیڑیاں کیڑیاں چیزاں نے؟ سب تو پہلے اللہ دی توحید نو مننا ضروری ہے, اس تو بعد مصطفیٰ جان رحمت دی رسالت نو مننا ضروری ہے, اور اس تو بعد سارے انبیاء انہاں دی رسالت تے ایمان رکھنا ضروری ہے. پھر تیرے اور میرے نبی دی ختم نبوت نو مننا بھی ضروری ہے. اور اے جڑا قرآن ساڑیاں الماریاں تشریف فرمائے ساڑے گھراں دے وچ, اے قرآن حق ہے, سچ ہے, اس قرآن نو مننا بھی ضروری ہے. اور اس تو بعد اے جڑا فرشتے, جنت, دوزخ, قبر, حشر, نشر, موت اور قیامت والا دیہاڑا, اس ہر چیز نو مننا اینو کہندے نے ضروریات دین. اینو کی کہندے نے؟ ضروریات دین. یعنی جس لئے بندہ توحید مننے, رسالت مننے, سارے نبیاں دی ختم نبوت, قرآن پاک, فرشتے, جنت, دوزخ, حشر, نشر, جدو اے ضروری چیزاں نو من لوے جس طرح کے قرآن و حدیث آئیاں نے, تے فرمایا اے بندے نو تسی مسلمان کہہ سکتے ہو کہ اے ساریاں چیزاں مندا بیٹھا ہے. اچھا پھر اگلا سوال پیدا ہوندہ ہے کہ جدو ایک بندے نے ساریاں چیزاں مان نہیں لئیاں نے تے پھر اے سنی کی ہوندہ ہے؟ توجہ ہے سارے حضرات دی؟ تے پھر اے سنی کی ہوندہ ہے جناب؟ اے سنی کیوں بڑھنا ضروری ہے؟ پھر باقی جڑے نام رکھے نے اے کیوں ہوندے نے؟ میرے بھائی
میں کیا اصل مسئلہ تے ایتھے ہی آ کے سمجھن والا ہے نا. یاد رکھو کہ تسی دائرہ اسلام دے وچ آ گئے ہو، لیکن پھر اسلام اگے بھی ڈیمانڈ کردا ہے کہ صرف یہ چیزاں من کے نا تانوں اسی بے لگام نہیں کر دیتا، بلکہ تواڈے اوتے ہور دائرے تے پابندیاں نے جے دے اندر تسی رہنا ہے تاکہ تواڈا ایمان سلامت رہے اور تواڈی جڑی پہچان ہے مسلمانیت ہے وہ بھی سلامت رہے. اچھا آکھو گے بھی وہ کس طرح؟ میں تانوں ذرا دو مثالاں دے لواں تاکہ گل کھل کے تواڈے سامنے آ سکے کہ جدو مسلمان ہونا ہی کافی ہے تو پھر سنی ہونا یہ کوئی ضروری تھوڑے ہی ہے. میں کہا جی انشاءاللہ تینوں دساں گے بھی سنی ہونا ضروری ہے یا کوئی نہیں ہے نا. ادھر آؤ جی ادھر آؤ میری گل سنو ذرا. نبی پاک دے زمانے دے اندر ایک تے سن کافر، توجہ ہے جی فرنٹ سیٹاں نے ذرا میرے ال ویکھیا جی، ایک سن کافر، دوسرے سن منافق اور تیسرے سن مسلمان. اچھا چیزاں دو ہونیاں چاہیے سی، یا کافر تے یا مسلمان. اے منافق کون نے؟ ذرا قرون اولا تو ایک مثال لے لو نا. اے ذرا جڑے منافق نے کون نے؟ کہندا جی یہ مسلماناں دے وچ لکے ہوندے سن. میں کہا بس بھئی ایتھے روک جا. تو آکھیا سی مسلمان ہونا کافی ہے تے اس تو علاوہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. اے منافق کدھروں آئے نے؟ سمجھ آ رہی ہے حضرات کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میں آج جان بوجھ کے بھی ذرا تھوڑا جا زور کٹ لا رہا تاکہ یہ جڑا عنوان ہے نا عنوان ہے سمجھن والا. بھائی اے دا مطلب یہ نکلیا کہ اے کوئی تیسری چیز بھی ہونی ہے. اچھا منافق کنوں کہندے نے؟ نفق تو نکلیا ہے. نفق اے جڑی غار ہوندی نا غار، او سڑک ادھروں مکے مدینے جاؤ نا تے پہاڑاں دے وچوں دی سڑکاں ٹاپدیاں نے، ادھروں نکلدا ہے گڈی وڑدی ہے تے ادھروں نکلدی، ادھروں وڑدی تے ادھروں نکلدی. تسی مانسیرے بھی ٹر جاؤ نا تے او ٹنل ہوندی نا ٹنل غار وچوں دی گڈیاں ٹاپدیاں نے، اینوں نفق آکھیا جاندا ہے. منافق او بندے سن جڑے مسلماناں کول ہوندے سن تے مسلمان بن جاندے سن، داڑیاں بھی پگڑیاں بھی گلاں بھی نمازاں بھی، تے جدوں کافراں کول جانا تے کافر بن جانا. اے دو منہ ہیں. اے جڑا ڈموواں ہوندا نا ڈموواں، اے بندہ خطرناک ہوندا ہے. کہندے نے بندہ منافق ہے تے اے تے بابا سیاسی پارٹی بھی ہوے تے کہندے نے منافق بندہ نہیں چاہیدا، ایک دا ہونا چاہیے. ایک ہی گل ہوئی بھئی سویرے 11 بجے اگلے نال وعدہ کیتا ووٹاں دا تے شامی 4 بجے اے دے نال، وہ کہندے نے منافق بندہ ہے. اے دھڑے دا پکا نہیں ہے. منافق ہوندا ہی ہو جڑا دھڑے دا پکا نہ ہوے. تے مسلمان نوں آکھیا کہ دھڑے دا تے پکا بن جانا. سمجھ آ رہی ہے میرے دوستاں نوں؟ کوئی نہیں آ رہی؟ منافق دو منہ ہوندا ہے، او دے اندر دو رنگی ہوندی ہے، اور جڑا مسلمان ہوندا ہے او دے اندر دو رنگی ہو سکدی نہیں. اچھا ہوں آ جاؤ جڑی میں گل سمجھانی ہے. ایک تے ہے سی کافر اور ایک ہے سی مسلمان. تے اے منافق کیویں بن گیا؟ اور اے منافقاں دیاں کچھ نشانیاں سن. ادھر یاد رکھ لو، قرآن مجید دا مطالعہ کر لو، اور میں ذمہ داری دے نال کہہ رہا. منافق جڑے سن نا انہاں دی سب تو وڈی مجبوری پتہ کی سی؟ اے نبی پاک علیہ السلام نوں اپنے جہا سمجھدے سن اور حضور دیاں شاناں نہیں سن مانتے. ہوں ساڈی سنی قوم بالکل چپ کر کے بیٹھی رہتی ہے. یہ کی گل ہو رہی ہے جناب؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں شاناں دے منکر سن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان نوں اپنے جیسا سمجھدے سن. اور انہاں دا پردہ کس ویلے چاک ہویا؟ جس ویلے انہاں نبی پاک دے علم غیب تے اعتراض کیتا ہے. منافق سارے تو جلدی پہچان نہ ہوئے او دے سامنے علم غیب دی گل کرو اور نہیں سن سکے گا، کیونکہ او دے پیو نہیں سن سکے تو پتر کیویں سن لوے گا؟ سب تو وڈی منافق دی پہچان جلدی علم غیب مصطفیٰ تے ہوندی ہے. اے ہن تسی ویکھو نا، توجہ میرے ال، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر نے تے آپ دے کول ایک شخص آیا، انہیں آ کے نا سوال کیتا، اور انہیں آ کے بسم اللہ انہیں آ کے جدو سوال کیتا تے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نو آ کے کہندا کہ حضور میرا نا اونٹ گم ہو گیا ہے تے مہربانی کرو اگر میرا اونٹ آ جائے نا، مینوں لب جائے یا پتہ چل جائے تو میرا بہت سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. نبی پاک نے نہیں فرمایا بھی 10 منٹ ٹھہر جا. نبی پاک نے یہ بھی نہیں فرمایا میں تھوڑا جہا ٹھہر جا یا جبرائیل نوں آن دے یا وحی دا انتظار کر لینے ہیں. نا 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 نا، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا فلاں وادی ویکھیے. اے پتر ہن تہاڈی توجہ ادھر، تسے منہ چکی بیٹھے ہو، تانوں میں کی تقریر سناواں دسو نا. ادھر میرے ال ویکھو نا یار، پتہ نہیں کیا ہے یار، جدھر کو جاندا ادھر ہی ٹر پیندے. ادھر ویکھو سنی قوم، کنی کی دیر مگر لگے رہو گے؟ سمجھ آ رہی ہے جناب؟ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں گل سمجھیا کرو. پتہ نہیں لائی لگ جا کدھروں بن جاندے ہو تسی یار، گل کتھے اپڑی ہوندی تسا کتھے لے آوندے ہو. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فلاں وادی ویکھیے. انہیں آکھیا جی میں بالکل ویکھیے. فرمایا اوتھے ٹر جا تے اوتھے نا تیرے اونٹ دی نت ہے نا او فلاں ککر دے وچ پھسی کھلوتی ہے تے تیرا اونٹ اوتھے تو انہوں لے آ. نبی پاک نے جدو یہ بات ارشاد فرمائی نا تے او جڑے منافق وچ بیٹھے سن نا او ایک دو نا کونیاں مارن لا پے. پتہ کی کہنے لگے
کہندے یار اے نبی دا ویکھو تسی حال معاذ اللہ استغفر اللہ انہاں دا ایک انداز سی نا کہ نبی دا حال ویکھو بھئی لوکاں دے اٹھاں دا بھی پتہ ہے کہ کتھے نے اسی وچ بیٹھے تے ساڈا نہیں پتہ باجی یہ گل کر چھڑی انہوں نے بس اللہ پاک دی رحمت نو پھر جلال آ گیا اور جلال جدو غضب اور قہر دے وچ بدلیا تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی اور کی فرمایا فرمایا لیمیز اللہ الخبیث من الطیب فرمایا ہون اسی پاک تے پلیت کٹھے نہیں رہن دینے پتہ چلیا کئی بندے وچ بہ کے بھی پلیت ہوندے نے اور وہ کون ہوندے نے جڑے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں شانہ نہ منن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے علم غیب نو نہ منن اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عزت و عظمت دا دفاع نہ کر سکن فرمایا او لوگ پلیت ہوندے نے ہن ہویا کی قرآن دی آیت نازل ہو گئی اللہ رب العزت نے منافقین نو کڈ چھڑیا اے ذرا یہ سورہ توبہ پڑھی جائے نا تو اس دے اندر ایک پوری تفصیل موجود ہے اور اگر تشریحات و تفسیرات نو پڑھیا جائے تو پوری وضاحت 70 منافقاں دے نام آئے ایک ایک دا نام لے کے انہاں نو باہر کڈیا اور جدو باہر کڈن لگے نا تو ادھر میرے ال ویکھیا جے ہویا پتہ کی حضرت فاروق اعظم اپنے گھر سن تے جدو پتہ لگا نا منافقاں دے بارے آیت آ گئی ہے بھی انہاں نو کڈ دیو اج اپنے وچوں حضرت فاروق اعظم دی بھی چاہت سی بھی ہن مسلماناں دے رلے کٹھے نہیں رہنے چاہیے اے انہاں نقصان زیادہ دین لگ پے نے اور نبی پاک علیہ السلام ابتداء اس واسطے نہیں سی بول دے بھی شاید انہاں نو سمجھ آ جاوے لیکن کئی ہوندے نے جڑے کھا کے بھی انہاں نو نہیں سمجھ آوندی لیکن جدو حکم آ گیا انہاں نو باہر کڈو تے پھر ہویا کی حضرت فاروق اعظم آئے تھے نبی پاک اس لئے مسجد بے کے فرما رہے سن اوے فلانیاں کھڑا ہو جا تو منافق ہے چل مسجد چو باہر تین مسجد چو باہر نہ جان تو انہوں پتا منافق مسجد تے بڑے تے چھیتے نکلتا تا نہیں نا سمجھ آ رہی ہے اے بابا ایڈی چھیتی پھر نکل دے نہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آئے نا آپ نے فرمایا جنہاں کڈن دا طریقہ میں تو انہوں دسنا اے ہن جدو میں کہنا نا مزاج فاروقی ہے تے کئیاں نو ایویں پیڑ تے نہیں نہ ہوندی اس مزاج دی اے سن مزاج فاروقی کیا ہے حضرت فاروق اعظم آئے تے کہندے جی انہوں کڈن دا طریقہ میں تو انہوں دس چھڑنا او کس طرح جی آپ نے منافق دا حضور نہ لو فلانا منافق آپ کہے ایتھو پھڑیا اٹھایا انہوں فرمایا چلو کھڑا ہو جا منہ کرو ابو ایال تے پچھوں مار دے سن ٹھڈا کہندے تو نہیں نکلنا تینوں میں باہر کڑ کے آواں گا نا یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منافقاں نو اس طرح مسیح تو گڑیا تے میرا چاہنے پھر منافق مسیح تے بڑھ جائے تے دی جلدی نکل جائے پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا اور ایتھے بس اوقات کہتے ہیں مسجد میں لانا چاہیے یہ سنت ہے تو میں کہا مسجد میں لانا بھی سنت ہے منافقوں کو نکالنا بھی سنت ہے نا مسئلہ یہ ہے پھر سارا دین پڑھ سارا دین سمجھ سارے دین نو اگے بیان کرو تو پھر سواد آوے نا تو عزیزان گرامی قدر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس ویلے فرمایا منافق نکل گئے ہن ایتھے جملے دا ذرا وزن محسوس کرنا توجہ ہے تو پھر سناواں جملے دا وزن میں ہنے تو انہوں چیک کر لینا کنک وزن محسوس کیتی بیٹھے ہو جدو منافقاں نو کر دیتا ہے نا ہن جماعت صحابہ بالکل الگ تھلگ ہو گئی ہن مسئلہ اے وے جڑے صحابی نے او منافق نہیں تے جڑے منافق نہیں او صحابی نہیں سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے سارے انہوں کر دیتا ہے جدو نکل گئے تے ہن بالکل صاف ہو گئے بس تے ہن جڑا صحابہ کرام تے منافقت دا الزام لاوے سمجھ لو بھی انہاں منافقاں دے وچوں ہے او دا بھی اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے زمانے دے اندر دو چیزاں ہونے چاہیے سن یا مسلمان تھے یا کافر تے منافق کیوں بنے آخر یہ مسلمانہ دے ویچ سن تے انہاں دے اندر نا دلان دے اندر کو فرق ایسی انہاں دی سوچ دے اندر فرق ایسی تے تا انہاں نو منافق آکھیا گیا ہے میں کہا پتر پھر جے دی سوچ جداں دا فرق ہونا ہے اونج دا نام رکھنا پینا ہے پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ بھی مسلمان ہے نہ او دی سوچ بدلیے تے نام بدلنا پائے گا اگر سوچ صحیح ہے تے نام اسی طرح رکھنا پائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڑی محفل دا حسن تے رونق مکمل ہوئی عروج نو پہنچیا لجپالاں دے شہزادے تے اس گھرانے دے نال ڈاڈا ہی پیار رکھن والی شخصیت اور میں جدوں بھی علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب نو ملیاں تے گلاں دے وچ انہاں نے اپنے ہم نام شیخ دا ذکر ضرور کیتا ہے جناب ماشاءاللہ
آپ کو پتہ ہے کہ آستانہ علیہ کھریپڑ شریف دے چشم و چراغ عالم با عمل اور نقش حضور رومی سمجھ آ رہی ہے. اور میں سمجھنا کہ جس طرح آپ دے والد گرامی قدر نے مولانا روم نو پڑھ چھڑیا نا، تے اگر مولانا روم زندہ ہوندے نا تے اونا کھڑے ہو کے نا دا بھی متھا چومنا سی بھی لکھی میں پر پڑھ کے تسا سنائیے جناب. ایسا خوبصورت انداز کمال. اللہ تعالیٰ حضرت نو اپنے والد گرامی اور اپنے بزرگاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق دے وے، اور جس طرح چل رہے نے مزید اللہ تعالیٰ اے دے اندر دوام اور قبول عام نصیب فرماوے. آپ تشریف لے کے آئے، آپ دی آمد یقیناً ساڈے واسطے ساڈا دل بھی بڑا ہویا تے ساڈی محفل دے اندر جان بھی آ گئی ہے. تے جے جاگدے بیٹھے ہو تے اگلی گل سناواں جناب حضرات نو آپ نو. بیٹا دی تھوڑی جی آواز کھول دے، آواز نہ جلے میں زور لانا تو آواز بند ہو جاندی، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. مینوں اج نہ موضوع دیتا جی عقیدہ اہل سنت، اور میں عقیدہ اہل سنت بیان کر رہا ہوں. اور سب تو پہلے عقیدے دا جڑا نقطہ آپ دی خدمت وچ عرض کیتا نا او ذرا سنیا جے. دوستان گرامی، میں عرض کر رہا ہوں کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ بھائی درویش بھی آ گئے. اے ساڑیاں محفلاں دا حسن ہور چیک کر. آؤ جی بسم اللہ، اللہ تو انہوں سلامتی بخشے جناب. میں عرض کر رہا ہوں کہ عقیدہ عقد تو ہے، عقد مضبوطی تو ہے. بسم اللہ جی حضرت جزاک اللہ، کیا حال ہے جی. اچھا یہ جڑی مضبوطی ہے یہ اصل اسلام دے وچ مطلوب و مقصود ہے. لیکن عقیدے دیاں پھر اگے کتنیاں قسماں نے؟ دو. ایک ہے ضروریات دین اور دوسرا ہے ضروریات اہل سنت. یہ جڑا ضروریات دین ہے یہ پھر اگے سب تو پہلے توحید، پھر رسالت، پھر اس تو بعد حضور دی ختم نبوت، پھر ہے قرآن حق اور سچ ہے، پھر فرشتے، پھر جنت، پھر دوزخ، پھر قبر، پھر حشر، پھر نشر. یہ ساریاں دیاں ساریاں چیزاں یہ ضروریات دین دے وچ نے. جلے بندہ انہاں ساریاں نو من لوے تے بندے نو مسلمان آکھیا جائے گا. اچھا پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جدو مسلمان بن گئے تے ہن سنی بھابی تے باقی شہواں کدھروں آ گئی ہیں؟ ایک سنی ہونا ضروری ہے. تے میں پتہ کی گزارش کیتی سی، دیکھو پھر نبی پاک دے زمانے دو چیزاں ہونا چاہیے سن، ایک مسلمان تے ایک کافر. تے منافق کون نے؟ کہندے یہ مسلماناں دے وچ ہی سن پر انہاں دی تھوڑی جی سوچ بدلی، اے تھوڑے جے وگڑے تے انہاں دا نام پھر منافق رکھیا ہے. میں کہ پتہ چلے جڑا مسلماناں چوں وگڑے گا جنج دا وگڑے گا اونج دا نام رکھیا جائے گا. او بولو سنیو یار، تے پھر نہیں نہ بگڑنا چاہیے. تے جیڑا وگڑے گا او دا نام اس دور وچ منافق سی. اچھا پھر تھوڑا جا دور بدلیا تے لوکاں نے آل رسول نو ٹارگٹ کرنا شروع کر چھڑیا اور صحابہ دے نام تے دکاناں چلائیاں. تو اس لیے انہاں لوکاں دا نام رکھ دیتا گیا خارجی، کہ اے وہ لوگ نے کہ جڑا آل رسول نو بالکل سائیڈ لائن کر کے اعتراض کردے نے، اور نہ ساڈا قرآن دی اجازت دیندا ہے، نہ مسلمان دی اجازت دیندا ہے، اور نہ ہی ساڈے پاکستان دا قانون دی اجازت دیندا ہے. اور یہ بڑی بالکل آل رسول نو نہ تنقید کرنی چاہیے نہ پیچھے کرنا چاہیے. تے جڑا آل نو پیچھے کر کے صحابہ دی گل کرے وہ خارجی ہوندا ہے، انہوں تسی پھر مسلمان نہیں کہہ سکتے. اے فرق ہوندا ہے جدی وجہ تو کوئی نام رکھیا جاندا ہے. اسی طرح کئی پھر آئندے آئے کہ جنہ آل پاک دی گل تک کیتی لیکن صحابہ دے اوتے چڑھ دوڑے، انہاں نو پھر رافضی آکھیا گیا ہے. تے میں کہا مسلمان نو چاہیے مسلمان اونج دا بنے جنج دا ابو بکر ہے، اونج دا بنے جنج دی عمر پاک نے. انہاں نے کدی آپس ایک دوے تنقید کیتی ہے؟ کہندے نہیں. تے میں کہا تم ہی نہ کر یار، آواز کمزور آ رہی ہے نا. تو اصل مسئلے اتھوں پیدا ہوندے نے جس ویلے بندہ اپنے من پسندی شخصیات نو لے کے نا پروموٹ کردا ہے تے دوسرے دے مخالف ہو جاندا ہے. میں تانوں پہلے بھی دسیا ہے دنیا دے کائنات دے اندر جتنے مذہب، اور ایک گوگل سرچر بیٹھے ہو تانوں پتہ ہے اس ٹائم پوری دنیا تے 4200 مذہب پائے جاندے نے. 4200 مذہب پوری دنیا تے. 4200 مذہباں دے اندر سچا اسلام مذہب ہے، اور ساڈے اسلام سمیت کسے مذہب دے اندر اس چیز دی اجازت نہیں ہے کہ تسی دوسرے مذہب دے اوتے تنقید کرو. ہاں کسی نے گل کرنی ہے بیٹھ کے سمجھاؤ دلیل دے نال. اور اسی طرح اے جڑے سنی وہابی شیعہ جتنے نے ہر بندہ امام حسین دا ذکر کردا ہے، لیکن او دا ایک دائرہ ہے، او دی مذہبی رسومات نے، او دی ایک حد ہے، او دے اندر رہ کے او کرے. ساڈا مسئلہ یہ نہیں کہ کوئی امام حسین دا ذکر کردا ہے دھوپے کرے یا شامے کرے، وہ سویرے کرے یا شامی کرے، 10 دن کرے یا 20 کرے. ساڈا یہ مسئلہ نہیں. ساڈا مسئلہ ہے بھی جیڑا کرے ادب نال کرے. آواز کمزور آ رہی ہے یار، سنیو بول بھی پیا کرو کسی ویلے. ساڈا مسئلہ ہے ادب دے نال کرو، اور تلخیاں نہ پیدا کرو. امام پاک دا ذکر ہے تو یہ مطلب یہ تھوڑے ہے کہ تسی جناب صحابہ کرام دے خلاف ہو، یا صحابہ دا ذکر یہ تھوڑے مطلب ہے کہ امام پاک دے خلاف ہو جاؤ. او یارا آپا 1400 سال بعد او پہلے ہی اللہ دی رحمت دے وچ ٹر گئے نے، انہاں نوں اوتھے رہن دے، تو انہاں دا ذکر کر کے آپ انہاں دا غلام بن.
ایتھے آ کے ترازو چوک کے تولن دی ضرورت نہیں ہے. اور یہی پیغام اہل سنت دا پوری دنیا دے وچ ہے. ہر بندہ نبی دا ذکر بھی کرے, آل دا بھی کرے, اصحاب دا بھی کرے, لیکن یار اپنے دائرے دے اندر رہ کے کرو. دوسرے دے اتے تنقید کرن دی اجازت نہیں ہے. اصل ہے مسئلہ ہے. تو جدو تنقید ہوندی ہے اس ویلے پھر علاقے دے علماء پریشان, پولیس پریشان, ایجنسیاں پریشان, تھانے کچہری پریشان. وہ بعد پتہ لگتا سدیا امام حسین واسطے تقریراں کوئی ہور ہوندیاں پیاں. نہ بھائی نہ, اینج نہیں چلنا. گل لو کرو جڑی قرآن اور حدیث دے مطابق ہے, جس دے اندر محبت پیدا ہوئے, تلخی پیدا نہ ہو. اصل ہے بات ہے. اے مسئلہ میں تو انہوں سمجھاندہ بیٹھا. کسے مذہب دے اندر دیکھو نا امام پاک دا ذکر ہے جو جی میں مرضی کرے. یہ تو جن نے مار کے قبرے جانا انہیں جواب دینا نا. تسی اپنی قبرے چاپنا دینا, میں اپنی قبرے چاپنا دینا ہے. لیکن دنیا تے اے میں نو پوچھا جائے گا بھی جی میں ایتھے امام دا ذکر کردہ کسی صحابی دے مخالف بولنا تو میں نو پوچھنا تے ہے نا سائیاں, کیوں بھائی میں نو پوچھنا تے ہے نا بھائی تو آل دا ذکر کر دیا تے صحابہ دے خلاف کیوں ہویا ہے. اے اصل مسئلہ جتنا تلخیاں ہوندیاں نے. اللہ تعالیٰ سانو نفرتہ تو باہر کڈے, فرقہ واریت تو باہر کڈے. اللہ تعالیٰ ساڈے اس معاشرے نو ہر قسم دے عذاب تو محفوظ رکھے. اور میں بانگ کھڑی کر کے کہنا اسی فرقہ نہیں, اسی جماعت. اس واسطے اس جماعت دے اندر اللہ دی توحید بھی ہے, مصطفیٰ دی رسالت بھی ہے, صحابہ دی صحابیت بھی ہے, آل رسول دا ادب اور احترام اور عشق بھی ہے, تے اللہ دے ولیاں دا پیار بھی ہے. اور اے دے اتے آ جاؤ گے تو انشاءاللہ کدی بھی تو انہوں کو یہ نہیں کہہ سکے گا بے ادب ہو یا گستاخ ہو یا پھر تسی یہ نقصان کر چھڑے اللہ دی رحمت دے نال. اس واسطے میں گزارش کردہ پیاں کہ ضروریات دین دے نال بندہ مسلمان ہو جاندہ ہے, لیکن اگے چل کے مسلمانوں پھر اپنا نظریہ نہیں بدلنا چاہیے. میں تو انہوں مثال دے چاڑنا. تو ساتھ نظریہ بدلن دی گال کر دیو نا. کلمہ پڑھن تو بعد صحابہ بھی ضروری نے اور اہل بیت بھی ضروری ہے. میں دونوں تے ایک حدیث سنا دینا. نبی پاک صلی اللہ جامع ترمذی دے اندر روایت ہے, میرے آقا جلوہ گر نے ایک شخص دا نا جنازہ لے آیا گیا. توجہ ہے, فرنٹ سیٹاں نے ذرا میرے حال ویکھو گے, موبائل جے میں پالو پہلو 11 کیمرے لگے, میں لگتا میں پی ٹی آئی چھڈن آیا بیٹھا. وہ ادو اینے کیمرے لگتے سن بھی پتہ نہیں آئی کہڑی پریس کانفرنس ہوندی پئی ہے. تے تسی ذرا توجہ میرے حال کرے, گل بڑی ٹاپ دی ہے. بیٹھے ہو گل نو ذرا سمجھے آ جائے. میرے عزیز میرے دوست, نبی پاک تشریف فرمانے جنازہ آیا. یا رسول اللہ فلاں بندہ مریا تے دا جنازہ دے پڑھا دیو. نبی پاک نے فرمایا فلانا ہے, جی ہاں. آپ نے فرمایا اسی یہ دا جنازہ نہ پڑھنا ہے تے نہ پڑھانا ہے. غور دے نال سنے آ جائے. حالانکہ مشکات دے اندر حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو کوئی مسلمان فوت ہوئے مینوں دسنا جنازہ میں پڑھاواں گا. مفہوماً سنا رہا. فرمایا جے دا جنازہ اسی پڑھا چھڑیا بخشیا جائے گا. یار کوئی بھی مر جائے تے جنازہ حضور پڑھاندے نے, لیکن آج جنازہ بوئے تھے آیا تھا, حضور فرمایا میں نہیں پڑھانا. اچھا پوچھا بھی کیوں نہیں پڑھانا؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان. فرمایا اے میرے عثمان دے نال بغض رکھدا ہے. اچھا کسے بندے نے نہیں آکھیا بھئی حضور اے عثمان دا دوست ہے, ساتھی ہے, ہم اثر ہے, ہم زمانہ ہے, بیلی ہے, ایک علاقے دے نے. وہ کی ہو گیا جی عثمان دے نال اختلاف بھی ہو گیا ہے. تو انہوں بھی ماندا ہے, اللہ نو بھی ماندا ہے, قیامت نو ماندا ہے, فرشتیاں نو ماندا ہے, جنت نو ماندا ہے, دوزخ نو ماندا ہے. سارا ضروریات دین تے منی بیٹھا ہے. جدو سارے تے مسلمان تے ہے تے نبی پاک دے بوئے تے جنازہ کسے یہودی عیسائی دا تے نہیں سی آونا. آخر کلمہ گو دا ہی آنا سی نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات بھی کوئی نہیں آ رہی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو کسی نے بھی نہیں آ گیا بھئی حضور ہے جدو توانو تے اللہ نو ماندا ہے, اللہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, کلمہ ایک ہے, دین ایک ہے, تے کی ہو گیا جے عثمان نے اختلاف ہو گیا تسی جنازہ دے پڑھاؤ نا. پر نبی پاک نے دسیا ہے بھئی جتھے اللہ رسول کلمہ دین ایک ہے نا, اوتھے میرے صحابہ دا ادب بھی ضروری ہے. تے یہ باقی سارے نو مان کے میرے صحابہ نو نہ منو گے تے میں محمد نے بھی تہاڈا جنازہ. نبی پاک نے انہوں اس لائق نہیں سمجھا کہ دا جنازہ پڑھیا جائے. ہوں سمجھ آئیے بھئی ضروریات دین دے نال صحابہ بھی ضروری نے. سمجھ آ رہی ہے. دوسری بات, مستدرک علامہ حاکم نیشاپوری او دی اٹھا کے ویکھو, دے اندر حدیث موجود ہے. نبی پاک نے فرمایا لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى فصام ثم لقي الله وهو مبغض لآل محمد قد دخل النار. فرمایا اگر کوئی بندہ خانے کعبے دے وچ کھڑا ہو جائے, آپ نو پتہ ہے خانے کعبے دے وچ کافر نو جان دی اجازت ہی نہیں, حدود حرم تو اگے ٹپ ہی نہیں سکدا ہو. سمجھ آ رہی. اچھا فرمایا بندہ خانے کعبے دے وچ ہوے, وضو کیتا ہویا ہوے, نماز پڑھدا پیا ہوے, روزہ رکھے ہویا ہوے. فرمایا اس حالت دے وچ کے سامنے کعبہ اور ادھر حجر اسود, ادھر مقام ابراہیم, یعنی ایڈی ٹاپ دی لوکیشن تے وہ بندہ کھڑا ہے. فرمایا اوتھے اگر مر جاوے نا تے بھج کے نہیں کہہ چھڑنا کہ بندہ جنتی ہے.
فرمایا اے ویکھنا ہے او دے دل وچ میری آل دا پیار ہے یا نہیں ہے. نبی پاک نو تو کسی نے نہیں آگیا حضور کلمہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبے دے وچ ہے، حجر اسود مقام ابراہیم باب حضور روزہ ہے، تے پھر آل رسول کیوں؟ ہن سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات نو؟ پتہ چلیا ضروریات دین دے نال کچھ چیزاں ضروری ہور بھی نے اور وہ صحابہ بھی نہیں اور آل رسول بھی نے. تے جڑا ضروریات دین دے نال صحابہ نو نہ مننے وہ کدی سنی ہو سکدا، اور جڑا ضروریات دین دے نال نبی دی آل نو نہ مننے کدی سنی ہو سکدا نہیں. اچھا پھر اسی کہاں گے اسی سنی والا لفظ کتھوں لے آئے؟ توجہ ہے نا؟ ہن یہ بھی تو ہے نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول جدو پوچھا گیا کہ بڑے بڑے جدو اختلافات یا زمانہ گزر جائے گا تے ظاہر سی بات ہے سوچ اور فکر تے نظریہ تے بدلدا ہے نا لوکاں دا. اور کئی کہندے نے ساڈا دماغ کھل گیا، مینوں سمجھ ہی آ جائی، سانو تو مولویاں نے ایک لین تے لائی رکھیا. تے میں کہا تو سکھاں کول دین سیکھنا سی تے مولویاں کول ہی سیکھنا سی نا. تے پھر پتہ کی کہندے نے او نہیں جی سانو تے سمجھ آئیے. میں کہا پتر دین تیری سمجھ دا نام نہیں، دین 1400 سالہ سمجھ دا نام دین ہے جس دے اندر کسی قسم دا نہ تعطل ہے نہ خرابی ہے. لیکن بہرحال لوگ پیدا ہو جاندے نے اسی کیڑے پاسے جائیے؟ سانو کیویں پتہ لگے گا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے؟ توجہ ہے نا؟ تو نبی پاک نے مسئلہ پہلے بیان فرمایا، فرمایا سچا ہو گیا ما انا علیہ و اصحابی، او نظریہ جے دے اتے میں تے میرے صحابہ. آ جڑا ما آنا ہے نا، ما آنا اس تو مراد حضور دی سنت ہے، و اصحابی تو مراد جماعت ہے. ایتھو لفظانو ملا کے علماء نے فرمایا اہل سنت والجماعت کہ نبی نے فرمایا جڑا میرے اور میرے صحابہ دی جماعت دے نظریے تے ہوئے گا وہ سچا ہوئے گا. اللہ دی قسم چوک کے کہندے پہ جننے اسی سنی بیٹھے ہیں سانو دسو ساڈا ایک نظریہ نہ مصطفیٰ دی چوکر تو دور ہویا نہ مصطفیٰ دے صحابہ دی چوکر تو دور ہویا ہے. اس واسطے سانو سنی آکھیا جاندا ہے کہ اسی اور نظریہ رکھنے ہیں جڑا حضور نے عطا کیتا تے حضور دے صحابہ نے عطا فرمایا ہے. یہ کوئی نما لفظ نہیں، یہ صرف وہ دی وضاحت ہے تاکہ بات کھل کے تواڈے سامنے آ جاوے. گرامی قدر حضرات اگر اجے بھی نہیں سمجھ آئی تو گل نو تھوڑا جا ہور اگے ٹوراں تاکہ گل کھل جاوے. جناب میرے عزیزو مسلمان ضروریات دین دینا لیکن اگے ضروریات اہل سنت. ہن تسی کہو گے وہ کیا چیزاں نے؟ یہ بھی سن لو. ضروریات اہل سنت دے اندر سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام نو سب تو افضل مننا یہ ضروری ہے ساری کائنات دے وچ. ہن سنے آیا جے میں آپ دے آقا دی گل کرن لگیاں. دوسرے نمبر تے نبی پاک دا علم غیب مننا بھی ضروری ہے. تیسرے نمبر تے نبی پاک نو حاضر ناظر مننا بھی ضروری ہے. چوتھے نمبر تے نبی پاک نو نوری بشر مننا بھی ضروری ہے. پنجویں نمبر تے میرے نبی نو با اختیار مننا بھی ضروری ہے. ہن دیکھو نا ایک بندہ کلمہ پڑھے اور آکھے کہ میں اللہ رسول قیامت سب کچھ ماندا پیاں لیکن گل حضور دے علم دی، حضور دے نور دی، حضور دے میلاد دی، حضور دی شفاعت دی آوے تے اوتھے متھا بن جائے تے دسو میں پھر ان پوچھاں گا سی بھی کنج دا مسلمان ہے؟ اے اصل مسئلہ ہوندا جنوں سمجھنا چاہیے کہ لوگ پھر اس ویلے اپنے نظریہ بدل جاندے نے جبکہ اس لئے نظریہ بدلنے دی اجازت نہیں ہے. ہن قرآن و حدیث دے دلائل دیکھنے چاہیے نے. اور یہ سنی کون ہے؟ سنی دے اندر عقیدے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی افضلیت و اکملیت سارے جہان تھے. اس تو بعد علم غیب، حاضر ناظر، نورانیت و بشریت اور مصطفیٰ جان رحمت اختیار یہ منو گے تو پھر سنی بنو گے. اور اے اختیار تے ہے جڑا صحابہ نے منیا ہے. نورانیت و بشریت صحابہ نے مننی ہے. اگر نہ ماندے تو ذوالنورین ہی نہ کہندے عثمان غنی نو. اے اختیار نہ ماندے تو پھر ویکھو نا سارا جان جدو شادی کرے تو 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن مولا علی پاک نو فرما چھڑیا کہ علی پاک تسی نہیں کر سکتے. میرے نبی نے فرمایا ہے اختیار منیا نا میرے نبی دا. تو کسی نے نہیں آکھا قرآن تے چاہوں یاد علی کیوں نہیں کر سکتے؟ فرمایا بس سے مصطفیٰ با اختیار نے جینو چان 4 جینو چان 1 اختیار جو ہے. نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ ساڑی آئی دی اس محفل دی روح روان شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری غلام مرتضی نوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے پر رونق چہرے دے نال تشریف لے کے اللہ کریم سب نو جزائے بہترین دے وے ماشاءاللہ. اور جتنے بھی معزز شخصیات دور و نزدیک تو اللہ سب نو خیر و برکت عطا فرمائے. اے ذرا فرنٹ سیٹاں نے ذرا توجہ کرنا گل بڑی سمجھن والی ہے بھائی. اے سبحان اللہ فرمائے جوان جتنے بیٹھے ہو ادھر ویکھیا جے ذرا میں عرض کر رہا یہ گل بڑی تحمل دے نال سمجھن والی ہے.
محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیاں ساریاں شاناں منو جس طرح صحابہ کرام نے منیاں نے. انہاں دا اکھ دا ڈیلا نکل جاوے تے وہ نبی پاک دے کول آ جاندے نے کہ یا رسول اللہ اکھ چاہی دیئے. نبی پاک فرماؤندے نے اکھ یا جنت. مطلب یہ اختیار تے مننا پینا. یہ کون مندا ہے؟ یہ سنی مندا ہے جناب. اس واسطے نبی نے فرمایا او نظریے او عقیدے جیڑے میں دتے تے انہاں تے میرے صحابہ رہ جیڑا انہاں تے رہے گا وہی اہل سنت و جماعت کہلائے گا. اس واسطے اسی کہنے اسی جماعت صحابہ دے نال ہاں, اسی کسے مولوی فرقے دے نال نہیں. ہن آ جاؤ اگلی بات. اہل سنت واسطے دوسرا مسئلہ یہ ضروری ہے کہ جدو نبی پاک علیہ السلام دے تمام تر کمالات شانہ من لو نا, اس تو بعد نبیاں تو بعد اس کائنات دے سب تو افضل ہستی جڑی کائنات بشری دے وچ ہے اس دا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یاد رکھو جیڑا اے نظریہ نہ مننے وہ کدی سنی ہو سکدا. وہ دی وجہ کیا ہے؟ سنی دا کی مطلب وہ صحابہ دے نظریے تے نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اتفاق کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق تے سارے نے اپنا امام بنا کے تے آپ پیچھے کھڑے ہوئے نے. تے آج اگر کوئی حضرت ابو بکر نو پیچھے کر کے تے کسی اور شخصیت نو اگے لے آوے تے پتر وہ پھر صحابہ دے طریقے تو ہٹ گیا نا. وہ ہٹیا ہے تے سنیاں دے راہ تو ہی ہٹ گیا ہے. تے جے نال ہے تے سنی ہے. یہ اصل مسئلہ ہے. اور یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو آ کے اختلافات شروع ہو جاندے نے. جبکہ علماء نے ایک فیصلہ کن بات لکھی, اجازت ہوئے تو سنا میں آپ نے فیصلہ کن بات. وہ فرماندے نے دیکھو جدو سارے معزز ہستیاں کٹھیاں ہونا تو جیڑا بندہ امامت دے مسلح تے آندا ہے نا وہ افضل ہوندا ہے تے تاں ہوندا ہے. مثال معراج دی رات سارے نبی جمع ہوئے وہ تے سارے بڑیاں شاناں سارے ہی نبی سن تے پتہ کیویں لگے سارے تو افضل کیڑا ہے؟ تو اللہ نے جبرائیل نو فرمایا میرے محبوب دا موڈا پھڑ کے مسلح تے کھڑا کر تاکہ پتہ چلے نبی سارے نے افضل محمد ہے. اور یار سبحان اللہ تے آنکھوں نہ سنیو. اسی طرح جدو سارے صحابہ موجود سن تے دسنا سی بھی انہاں دا افسر کون ہے, انہاں دا امام کون ہے, انہاں وچوں افضل کون ہے. تے نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو آکھو مصلی تے کھلو کے نماز پڑھاوے. معراج دی رات جنے نبیاں دی امامت کیتی ہے وہ نبیاں چوں افضل ہے, اور جنے صحابہ دی امامت کیتی ہے صحابہ دے وچوں سب تو افضل ہے. ایمان نال دسو مسئلہ حل ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ ایمان نال دسو. او بولو تو صحیح نا. ایت نہیں ساری بات یہ دے اندر لڑائی جھگڑے والی گل ہی کوئی نہیں جناب. اے دوسری بات سنی ہونے واسطے پہلے نبی نو افضل مننا تے شانہ مننا ضروری, اور دوسرے نمبر تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو سب تو افضل مننا ضروری ہے. اچھا پھر افضلیت دے دو تین چیزاں جے. نمبر ایک, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو بعد پہلے خلیفہ بھی ابو بکر نے. دوسری بات ظاہری خلیفہ بھی ابو بکر نے, باطنی خلیفہ بھی ابو بکر نے. اے تین چیزاں نال مننیاں ضروری نے تے پھر چل کے اے نظریہ مکمل ہوندا ہے. ٹھیک ہے. ہن آ جاؤ دوسرے نمبر تے. حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت فاروق اعظم تو بعد عثمان غنی تو بعد ساڈے قبلہ دل کعبہ جاں مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ, اور اس تو بعد پھر صحابہ دی باقی ترتیب ہے. اے ترتیب دے نال مننا اے ہے سنیت, اور اے ہے جس دے اتے نبی پاک اور صحابہ اللہ کے آیت مسلمان قائم نے. جیڑا ہٹے گا وہ فرقہ بن جائے گا. تے اسی فرقہ نہیں اسی جماعت ہاں. اے دوسرا مسئلہ. ہن تیسرا مسئلہ بھی سننا. جدوں نبی پاک دے صحابہ دی گل ہووے تے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دے وچوں اپنی من پسند شخصیات نو صحابہ نہیں مننا, ساریاں نو مننا ہے. اے جی اصل مسئلہ جنہوں ساڑی قوم نہیں سمجھ دی. اور بس اوقات اے دیکھو عجیب و غریب لوگ بعض صحابہ کرام دے بارے کہندے نے نہیں وہ قابل تکریم نہیں ہیں. تو میں کہا جڑا صحابہ نو ایک گل کرے مینوں دسو بندہ مسلمان رہ سکدا ہے؟ اگر صحابی قابل تکریم نہیں تو پھر کون ہے قابل تکریم؟ میں نے دسو نا. جنہاں نو رب نے اینی تکریم بخشی کہ وہ جنتی ہو گئے تو پھر یار تنقید کرنے دا کیا مطلب ہے؟ کیوں تلخی پیدا کیتی جا رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے تمام تر صحابہ کرام نو مننا ہے. اور تمام تر دا کی مطلب ہے؟ علماء جڑی تعداد لکھی فرمایا کم و بیش 1.25 لاکھ. تے عشق دا جملہ اے ہے ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یہ تک, حضرت ابو سفیان سمیت تے حضرت امیر معاویہ سمیت ساریاں نو مننا ضروری ہے. اور اگر بندہ کسی ایک دا مخالف ہو جاوے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے رہ سکدا, اور مسلمان نو صحابہ دی مخالفت کرنے دی اجازت نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
آپ دی جدو اہل بیت نو منیا جائے، اے سمجھو موضوع تو میں ہون آیا جائے، آپ دی جدو اہل بیت نو منیا جائے تو اہل بیت دے اندر ویسے تو 3 چیزاں نے، لیکن چوتھی چیز بھی لازمی اور ضروری ہے جنہوں سمجھنا چاہیے ہے۔ توجہ، اہل بیت دے اندر سب تو پہلے نبی پاک دی ساری ازواج پاک، نبی پاک دی ساری بیویاں اہل بیت نے۔ دوسرے نمبر تے نبی پاک دی ساری اولاد، اور نبی پاک دی 4 نورزادیاں تے 3 نورزادے، اے ساری بھی اہل بیت۔ اور تیسرے نمبر تے وہ گھرانے جنہاں دے اتے صدقہ زکات حرام ہے، اور یہ پتہ کون سن؟ آسان ترجمہ کراں تے نبی پاک دے چاچے تے پھوپھیاں، یہ آسان ترجمہ ہے، اور یہ وضاحت ہے تے وہ ہے آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی۔ یہ 5 گھرانے نے جنہاں دے اتے صدقہ اور زکات نو حرام کر دیتا گیا، اور اے بھی مصطفیٰ جان رحمت دی اہل بیت دے وچ شامل نے۔ اچھا، اے 3 چیزاں ہو گیا، حضور دیاں ساری ازواج پاک، ساری اولاد پاک، اور اس تو بعد سارے گھرانے، اے ہو گئی اہل بیت۔ لیکن یاد رکھنا، اے جڑے 5 تن پاک نے نا، اے بھی اہل بیت دے وچ نے، اور انہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے خاص الخاص چادر دے وچ کیوں لیا ہے؟ اے دے اندر پیچھے ایک راز ہے جنہوں سمجھنا پائے گا۔ جڑے خارجی لوگ سن نا جی حضرت قبلہ، وہ خارجی لوگوں دا یہ نظریہ سی کہ اہل بیت بیویاں نو آکھیا جاندا ہے، تے جڑا اللہ نے قرآن چ نا اہل بیت، اے نبی دی بیویاں دی گل ہے، اے نبی دی بیویاں دی گل ہے۔ اور جدو حضرت سیدہ فاطمہ دی شادی ہو گئی نا حضرت مولا علی دے نال، انہاں کہا بھی یہ سیدہ پاک پہلے تو چلو نبی دی اولاد سن اور گھر سن تے اہل بیت دے وچ سن، ہن چونکہ ایک گھر والی بن گئی ہے علی دی، تے اس دائرے چوں نکل کے ادھر چلی گئی۔ ایتھے گل نبی دے گھر والیاں دی ہو رہی ہے، علی دے گھر والیاں دی نہیں ہو رہی۔ انہاں نے نا گویا کہ حضرت سیدہ نو خارج کر چھڑیا۔ نبی پاک نو جدو پتہ لگا تے آپ نے سارے نے بلایا، کول بٹھایا، چادر اتے دیتی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیت طہرہم تطہیرا، یا اللہ اے بھی میری اہل بیت ہے۔ کیا مطلب؟ او خارجیہ تسی کڈ نہیں سکدے، محمد نے انہاں نو داخل فرما چھڑیا ہویا ہے۔ اصل دا راز ہے، جس راز نو سمجھنا پے گا کہ لوکاں نو کیوں ضرورت پیش آئی کہ او جناب حضرت سیدہ کائنات نو یا مولا علی پاک نو یا آپ دی اولاد نو اہل بیت نہیں ماندے۔ انہاں دی یہ مجبوری سی کہ وہ خارجیت دے اثرات انہاں دے وچ سن، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیتا؟ قیامت تک واسطے دروازہ ہی بند کر چھڑیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری بیٹی اور میری بیٹی دے بیٹے۔ اور حضرت مولا علی پاک اہل بیت نے فرمایا اگر کوئی کہے نا کہ قرآن صرف بیویاں دا ذکر ہے، فرمایا قرآن نے انہاں نو داخل کیتا ہے، انہاں نو میں داخل کیتا ہے۔ اسی قرآن والی اہل بیت نو بھی من جانے ہیں، حدیث والی اہل بیت نو بھی من جانے ہیں۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ یہ 5 تن پاک بھی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ دے اندر نہ کوئی انکار ہے، نہ انکار دی گنجائش ہے، نہ کوئی شک ہے، اور جو کرے وہ کدی سنی ہو سکدا نہیں۔ اے مسئلہ کھل گیا جناب۔ ہوں آ جاؤ اگلی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت ساری ہے، لیکن میرے نبی کو سوال ہویا، سیدی اعلیٰ حضرت صاحب فتاوی رضویہ شریف دے اندر آپ نے یہ حدیث لکھی ہے، میرے نبی کو پوچھا حضور آپ دی اہل بیت دی تعداد تے بہت زیادہ ہے، پر اے ارشاد فرماؤ کہ تہاڈی اہل بیت دے وچوں سب تو زیادہ پیارا کون ہے تانوں؟ سب تو زیادہ ایو اہل بیت کا احب الیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا الحسن والحسین، فرمایا ایک حسن ہے ایک حسین ہے۔ اے اہل بیت وچوں نبی پاک نو سب تو زیادہ پیارے ہیں، اور نبی پاک نے انہاں نو اپنا پھول فرمایا ان الحسن والحسین ریحانتیہ، فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ اور ایتھے علماء نے 2 نقطے لکھے نے، جے توجہ ہوئے تو سناواں دونوں نقطے جناب حضرات نو۔ پہلا نقطہ علماء فرماندے نے پھول گلاب دا ہوئے تے خوشبو چمبیلی دی ہوندی ہے نا وچ، اچھا پھول چمبیلی دا ہوئے تے گلاب دی خوشبو ہوندی ہے؟ کہندے نہیں جی، کی ہونا چاہیے ہے؟ کہندہ جڑی شے دا پھول ہے اسے شے دی، تے فرمایا جدو حسن و حسین پھول مصطفیٰ دے نے تے خوشبو بھی تو مصطفیٰ دی آنی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ پہلی بات ہے۔ اچھا دوسری بات ہے لکھی ہے، فرمایا جڑا یزید سی نا اور یزیدی، انہوں نے آکھیا پھول جڑا نا پھول یہ تو بڑے ٹاپ دا ہے، رنگ بھی یہ سونا ہے تے خوشبو بھی بڑی ہے، تے اے جدو پھول کھلر جاوے نا تے وات پتیاں سوکھ جاندیاں نے۔ ادھر ویکھیو میرا سننی تگڑا ہو کے سنی، انہاں کیا پھول بکھر جاوے نا تے ادیاں پتیاں بکھر جاندیاں نے، چند دنوں تو بعد سوکھ جاندیاں نے، اور جویں اپنی بولی کہندے نے شاید کہانی مک جاندی ہے۔ انہوں نے بھی آکھیا کربلا دے اندر انہاں پھولاں دیاں پنکھڑیاں نو بکھیر دیو تاکہ کہانی ختم ہو جائے، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا چلیا، اوتھوں ایک پتی چلی بغداد تے غوث جلی بن گیا۔ 5 کلو دا سر ہلاؤن والی قوم نو کیویں سنائیے تقریراں؟ سمجھ آ رہی ہے؟
اتوں ایک پتی نکلی جو داتا صاحب دی صورت دے اندر لاہور دے وچ آ گئی. اتوں ایک پتی آئی تے جماعت علی دی صورت دے اندر آ گئی, مہر علی دی صورت دے اندر آ گئی. میں آخیا اے انہیں سمجھیا سی بھی پھول کھلر گیا نا تے پتیاں سوک جان گیاں, اے پتی بھی جتھے جتھے گئی اپنے ہی گلشن آباد کر چھڑیا چل کے انہوں نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا پھل ہوئے تے خوشبو بھی آپ دی ہے تے آپ دے اس باغیچے نو کوئی بندہ برباد کر سکدا نہیں. ہن ویکھو نا یزید دے 14 منڈے سن, 14 کتنے جناب؟ لیکن آج یزید دا ایک بندہ منڈا وکھاؤ یا دی نسل دا بندہ وکھاؤ جڑا کہے میں یزیدی ہاں. حالانکہ لوگ کے وہ نا کلپ شلپ بناتے رہتے ہیں کہ یزید کا کوئی قصور نہیں ہے, یزید وہاں نہیں تھا, حضرت یزید تھے, حضرت امیر یزید تھے. میں کہا یار تیرا واس چلے تو کتے شناختی کارڈ تے ابے والی جگہ تے یزید دا نام نہ لکھ لیں جنہ ترلے لیندا بیٹھا ہے یزید نو جنت لے جان واسطے, اور تینوں یزید نظر آندا بیٹھا, تینوں مصطفیٰ دے موڑیاں تے بہن والا حسین کیوں نہیں نظر آندا پیا؟ خدا دا خوف کرو یار. ساری امت نے جنوں ریجیکٹ کر چھڑیا ہے, چند ایک ٹین ڈبے انہوں لے کے یزید نو پیو بناندے پھردے نے. کہ خدا دا خوف کرو یار. اگر یہ جملہ ساڈا کسی نہ بھی پسند آوے تو پھر بھی میں انہوں پسند کردا پیا, چونکہ میں حسین دے نال آ نا. میں تو پھر یزید نو اینجی مانڈ کے رکھنا تو یزیدیاں نو بھی مانڈ کے رکھنا ہے. تو میں جڑی بات عرض کردا پیا, لوکاں دی عقل مت ماری گئی ہے یار. بھئی وہ یزید نو بچان دی کوشش کر رہے ہیں اور پھر کہندے نے امت میں تلخی پیدا ہوتی ہے. تو ساری امت یزید نو غلط سمجھدی, تو ابا سمجھ دے کیوں پیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو جدو غلط ٹریک تے چڑھے ہیں تو پھر علماء نے تینوں سوال کی طرح پھر جواب دیا, پھر چیک دے ہو تو پھر چیکن دی اجازت نہیں ہے. اور ادھر سنیا جے ہوں اس گل دا حال تانوں حدیث وچوں دساں. نبی پاک نے جدو شہادت دی خبر دیتی ہے کہ میرے حسین نے شہید ہونا ہے, اے دے وچ امام حسین دی شہادت دی خبر دیتی ہے یا یزید دی یا یزیدیاں دی؟ اے دسو مینوں. امام حسین دی نا. اور تانوں پتہ جے دی موت دے اندر تھوڑا جا فالٹ آ جائے نا تو انہوں کو شہید نہیں کہہ سکدا. اگرچہ وہ کلمہ گو ہوئے, مسلمان ہوئے, لیکن وہ دی موت دے اندر کو فرق آ جائے نا, مثال دے طور تے خودکشی کر لئی ہے یا کسی نے لڑائی چ ماریا گیا ہے یا چوری ڈاکہ کردہ ماریا گیا, تے انہوں پھر شہید نہیں کہندے. کہندا اگرچہ کلمہ پڑھیا لیکن یہ اپنا قصور ہے بھائی, انہوں تو شہید نہیں کہہ سکتے. شہید بندہ اس لیے ہوندا ہے جلے موت بھی صحیح ہوئے, بندہ بھی صحیح ہوئے. تے ہن جڑا میں جملہ عرض کرن لگیا وہ اے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امام حسین نو شہید آکھیا ہے. کیا مطلب؟ کہ جدو نبی نے شہید آکھیا تے مور لگ گئی ہے. حسین دا عقیدہ بھی سچا ہے, حسین دا کردار بھی سچا ہے, تائیں تو انہوں نے شہید آکھیا گیا ہے. اگر انہوں نے میرے مصطفیٰ شہید نہ کہندے تو پھر ایک الگ مسئلہ سی. تے جدو کہہ چھڑے ہے تے حسین دے حق دے ہون تے مہر لگ گئی. انڈرسٹینڈ کر رہے ہو آپ میری بات؟ تو پھر بھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا وہ یزید والے پاسے نس نس کے جاندے پے نے اور جواب دیو تے پھر تکلیفاں ہوندیاں نے. اج کل دا مسئلہ اس دور دا اے ہے کہ جڑا صحیح گل کرے نا کہندے نے اے گل نہیں سیدھی سیدھی تقریر کریں, اے ڈنگی ہوندی پئی ہے. بولنا یار ہے, اے ڈنگی ہوندی پئی. اور لوکاں دے ذہن بدلے جا رہے ہیں, اسی لوکاں نوں سوالاں دے جواب دے رہے ہیں اور ایتھے جی سیدھی تقریر ہونی چاہیے. تے میں کہا یہ گل سن کے کسی یزیدی نوں تکلیف ہوے, حسینی نوں تے نہیں ہونی چاہیے نا. تو حسینیاں نوں سمجھنا چاہیے. اسی اگر تانوں فتنیاں تو نہیں بچانا تے دسو کہنے بچانا ہے نا. اس واسطے سانوں حق بیان کرن دی اجازت دتی کرو. اور میں اگلی گل بھی دساں, کوئی نہ بھی دے نا تو اسی کھلونا کوئی نہیں. یہی تو یزید چاہتا سی کہ امام پاک جی میں کہنا اونج کرو. فرمان نا تو جو مرضی کر, اسی اونج کرنا ہے جی میں ساڈے نانے دا دین سانوں حکم اجازت فرماندا پیا ہے. میں گل نو سمیٹن والے پاسے آ رہا تاکہ اسی جڑا گلدستہ گفتگو دا سماعت کیتا ہے نا یہ اسی یاد کر کے لے کے جائیے. سنی ہون واسطے ضروری ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ساری آل نو بھی منیا جاوے, سارے اصحاب نو بھی منیا جاوے, اور اس بعد نبی نو سب تو افضل منیا جاوے, اور کسی دی توہین نہ کیتی جاوے. اور سنی ہون واسطے ایک اور چیز بھی ضروری ہے, جاگو تو سنا دے ماں. سنی ہون واسطے ضروری ہے کہ نبی پاک دی معراج دے بارے یہ نظریہ رکھیا جائے کہ نبی پاک علیہ السلام جدو معراج تے گئے نے, آپ دا جسم بھی گیا ہے, آپ دی روح بھی گئی ہے, اور آپ نے فزیکلی طور تے معراج کیتی ہے اور شیر دیاں اکھاں دے نال جاگدے ہوئے اپنے رب دا دیدار فرمایا ہے. جڑے بندے دا نظریہ نہ ہوئے کدی سنی ہو سکدا, یاد رکھو. اچھا سنی ہون واسطے ایک اور چیز بھی ضروری ہے, اجازت ہوئے تو سنا دے ماں. سنی ہون واسطے ضروری ہے سٹیجاں تے بہ کے صحابہ اکرام علیہم رضوان اور آل پاک دے وچ اگر کوئی آج تو 1400 سال پہلے مسئلہ ہویا ہے
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਚੌਕਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਈਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਤਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ? ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਹਾਜੀ ਨਾ ਬਣਿਆ ਜੇ, ਲੜਦੇ ਨੇ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਘਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਤ ਬਾਕਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕਰ ਮੁਖਾਲਫਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਏ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈਓ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਾ ਹੋਵੀਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਈਓ ਨੁਕਤਾ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यही वजह है 2 तो 3 जगह ते इख्तलाफ की सूरत मिलती है, लेकिन अल्लाह की कसम इख्तलाफ तो बाद सुलह भी है। अफसोस उन्होंने लोगों ते जिहड़े स्टेजां ते बैठ के इख्तलाफ बयान करते हैं लेकिन सुलह बयान नहीं करते। जबकि वो कहते हैं ना, कोई भी अमल हुंदा तो उहदे खात्मे नूं वेखिया जाता है भी खात्मा कैसा है। किसी भी चीज़ का एंड वेखना चाहिए। एंड सुलह है तो साडी भी सुलह है। अजीज़ा ने गिरामी कदर इस वास्ते स्टेजां ते बह के उन्हां पाक हस्तियां दे मकाम मरतबे, उन्हां दी सीरत, उन्हां दी अजमत, उन्हां दी शुजात, उन्हां दा इसार, उन्हां दी इबादत, उन्हां दा अखलाक, उन्हां दी तिलावत, इस चीज़ नूं बयान किया जाए ताकि लोगों नूं जिंदगी गुजारन च आसानी हो जाए। ना कि इख्तलाफ ओ जी फलाने ने बाग खोले, फलाने ने अग ला छड्डी, फलाने ने इंज ला छड्डी, ते कोई जनाब अली इख्तलाफ पाउंदे ते हो गया। इस चीज़ की इजाजत कुरान और हदीस दे विच नहीं। और अगर इन्ने इख्तलाफ होंदे ना, जिवें अज साडे कन सुन सुन के पक गए ने, अगर इन्ने होंदे ते ना उत्थे अज दीन बचदा ते ना कुरान बचदा ते ना आ साडियां मसीतां होंदियां। ये जे लड़दे ही रह सन तो कुरान किहने सानू दिता है, ये दीन किहने सानू दिता है? छोटे मोटे इख्तलाफ होए खत्म हो गए, लोगों ने पता नहीं क्या तमाशे बना ले। ए खुदा दा नाज है, निकल आओ इन्हां मसलियां चों। उन्हां पाकां दी सारी तालीम दे उत्ते, मेहनत दे उत्ते पानी ना फेरो, अहले सुन्नत दे रास्ते ते आ जाओ। जो छोटा मोटा 1-2 इख्तलाफ थे वो खत्म, वो सुलह में बदल गए। बाकी उन्हां दियां शानां बयान करो ते नाल उन्होंने जिहड़ा सानू सुन्नत दित्ती ओहदे उत्ते अमल करो। दुनिया भी बेहतर हो जाएगी ते आखरत भी बेहतर हो जाएगी। आखिरी गुजारिश, हज़रत इमाम पाक रदी अल्लाह तआला अन्हो आप दे हवाले दे नाल ये महफिलां हर साल सजदियां ने। सब तो पहले तो बई इस पिंड वालियां नूं मुबारकबाद, सब तो पहले। दूसरे नंबर ते जिन्हां ताउन कीता है तुहानूं भी मुबारकबाद। तीसरे नंबर ते जिहड़े इंतजामिया दे लोग ने तुहानूं भी मुबारकबाद। चौथे नंबर ते ए मुबारक शख्सियत जिहड़े अपने वालदे गिरामी दे नक्शे कदम ते चलदे होया सेहत अकीदा, सेहत अमल, सेहत अखलाक, ये सारिया चीज़ों अपना मसले राह बनाते होया लजपाली करते हैं। हर साल इत्थे तशरीफ लैके आते हैं, सरपरस्ती फरमाते हैं। इन्हों मुबारकबाद कि तुहाडे बजुर्गों ने जिहड़ा पौधा लाया सी वैस माई की सूरत के अंदर अज वेख लो उहदा फल पक्या खलोता जे। और इन्हां दे बजुर्गों के नाल तुहाडे बजुर्गों की यारी सी, अज वेख लो तुसी इधर लजपालियां करदे हो ते तुहाडे नाल करदे ने। मैं दोनों घरां नूं मुबारकबाद पेश करना। पंजवें नंबर ते मुबारकबाद ये साडे जिहड़े पुलिस वाले अहबाब दोस्त बैठे ने, इन्हां नूं जिन्हां ने अमनो अमान की सूरत नूं भी कायम रखे है और फिर इत्थे आके जिक्र हुसैन दे विच शिरकत भी फरमाई है। ये साडे दोस्तां नूं भी मैं मुबारकबाद पेश करना। और 6वें नंबर ते मुबारकबाद ये अवाम जिथों जिथों आई बैठी है, मैं तुहानूं भी शाबाश और मुबारकबाद पेश करना। खल्लाक आलम सानू ऐसे जलसियां ते जाण दी तौफीक अता फरमावे जिथों असी कुछ अमन प्यार और मुहब्बत और हकीकत दा दरस सुन के आइए। और आखिरी गुजारिश मैं आखिर आखिरी है वो ये किरदार 2 ही सन सोने, 2 किरदार, एक यजीदी ते एक हुसैनी। यजीदी किरदार है बेनमाजी है, फासिक है, फाजिर है, शराबी है, कबाबी है, बेअदब है, गुस्ताख है, गाने सुनता है, गवाउंदा है और उस तो बाद हट के जानवर। ए यजीदी किरदार है। और दूसरी तरफ है हुसैनी किरदार, और वो क्या है? नमाज है, सजदा है, पर्दा है, अदब है, तिलावत है,
احترام ہے صحابہ دا، اہل بیت دا، اور دنیا دی فضولیات تو دور نے، رحمت الہی دے قریب نے. اے ہے کردار حسینی. دسو کیڑے کردار تے عمل کرنا چاہیے؟ کردار حسینی دے عامل بن جاؤ. اللہ تعالیٰ ساڑی دنیا بھی بہتر فرمائے گا، ساڑی آخرت بھی بہتر فرمائے گا. اللہ تعالیٰ علامہ اویس مرتضیٰ نوری صاحب قبلہ، آپ دے والد گرامی قدر و جملہ احباب سب دی خیر فرمائے. اور جتنے جلسے نے ہر روز شرکت بھی فرماؤ گے، اللہ کریم سب دی حاضریاں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا